جی السلام علیکم محمد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ تو آج ذرا تیسری قسط ماہر القادری کی ہاں پلیز. تب جسارت. اچھا پچھلی قسط میں تو مسٹر دہلوی کی شعلہ بیانی جی ہاں جی ہاں، وہ تو انشاءاللہ کبھی ایسے تفصیلی بات بھی ہوگی. میرے پسندیدہ شاعر تھے وہ. جسارت کے جو ایڈیٹر جی ایک لمبے عرصے تک تھے صلاح الدین صاحب، انہوں نے جسارت کی جبری بندش اور جیل وغیرہ میں بھی کافی رہے، تو انہوں نے کتاب لکھی بنیادی حقوق جی کا مسودہ تیار کیا، جی اور اس موضوع پر یہ بڑی لاجواب کتاب ہے. تو ارادہ کیا کہ زبان و بیان کی نوک پلا درستی کے لیے ماہر صاحب کو ایک نظر دکھایا جائے. ظاہر ہے. اور ماہر صاحب تو بڑے بے رحم تھے اس معاملے میں، تو اس خیال سے پریشانی لاحق ہو گئی ہاں کہ ماہر صاحب کا بے رحم نشتر قلم نہ جانے اس کا کیا حشر کرے. اسی دوڑ بن میں تھا کہ نصیر سلیمی صاحب ہیں، جی 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 صحافت وغیرہ سے بہت متعلق، جی نے ایک روز فرمائش کر ڈالی کہ ماہر صاحب آپ ان کی کتاب کا مسودہ تو ایک نظر دیکھ لیجئے. اچھا. ماہر صاحب فوراً آپ آمادہ ہو گئے، کہنے لگے یہ دکھاتے ہی نہیں تو میں کہاں سے دیکھ لوں. صحیح. صلاح الدین صاحب اگلے ہی روز مسودہ لے کر حاضر ہو گئے اور کہا کہ ماہر صاحب بہت ڈرتے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. کھلکھلا کر ہنس پڑے اور میری طرح چند دوسرے لکھنے والوں کے اظہار خوفزدگی پر کچھ لطیفے بھی سنائے. صحیح. پھر اطمینان دلایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں خواہ مخواہ کیڑے نکالنے کا عادی نہیں ہوں. صحیح ہے. صحیح ہے. زبان کی کچھ غلطیاں ہو نکلی تو آپ کا ہی فائدہ ہوگا. مسودے میں درستگی کا امکان ہے، کتاب میں غلطیاں تو رہ ہی جاتی ہیں، ہاں تو بعد میں انسان کو رنج ہوتا ہے. ماہر صاحب نے غیر معمولی رفتار اور دلچسپی سے پورا مسودہ دیکھا، 10 دن میں دیکھا اور خود فون کر کے اطلاع دی ہاں کہ آ کر لے جائیے. ہاں صلاح الدین صاحب حاضر ہوئے ہاں تو کتاب پر انتہائی مسرت و اطمینان کا اظہار کیا. ہاں میری حد درجہ نے صلاح الدین صاحب کی حد درجہ تعریف کی، حوصلہ افزائی کی. پھر حیرت کے ساتھ، بلکہ صلاح الدین صاحب کو حیرت زدہ کرتے ہوئے فرمایا بھئی آپ خاموخواہ پریشان ہو رہے تھے، اچھا. پوری کتاب میں زبان کی ایک بھی غلطی نہیں نکلی، ہاں بس ایک آدھ جگہ پر میں نے جملے کو زیادہ خوبصورت بنایا ہے. صحیح. اب آپ کو پسند آئے تو تبدیل کر لیں، جی بلکہ اصل جملے میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. واہ. میں بیان نہیں کر سکتے، صلاح الدین صاحب بیان نہیں کر سکتے کہ ماہر صاحب کی تعریف و تحسین اور خصوصاً زبان و بیان کے معاملے میں ان کے اظہار سے میری کیسی حوصلہ افزائی ہوئی. فطری بات تھی اتنے ایسے. اچھا 1970 میں ان کے انتقال کے بعد ان کے بھائی صاحب نے جو فارن کا ماہر نکالا، جی جی اس میں مختلف مضامین ہیں. تو ماہر صاحب کو اپنے ساتھی کے کسی شعر میں نقص نظر آتا تو نشاندہی کر دیتے تھے. صحیح. اور اگر کسی معمولی سی تبدیلی سے اس کا حسن دوبالا ہو جائے جی تو اس کے گوش گزار کر دیتے. اب رہی یہ معاملہ ان کے ساتھ پیش آتا تو نیاز بندی سے وہ بھی قبول کر لیتے. ہاں ان کی ایک شعر میں ساقی بھی جام بھی جی اب بادل بھی گھرے ہوئے، اس پر ساقی بھی دور جام بھی بادل بھی گرے ہوئے. جی فیض جھنجھانوی صاحب نے اعتراض کیا کہ اس میں ایتا کا عیب ہے. اب ایتا کا عیب شاعری جانے، ہاں کچھ ہے. جی ماہر صاحب نے اس کی تردید کی اور تحقیق کی کہ ان کا اعتراض بیجا ہے. صحیح. اور بڑے بڑے لوگوں کو جی شاعری کے رموز سے واقف تھے، انہوں نے پہلے شمس بیری صاحب کو لی جو عروج میں خاصہ درج رکھتے تھے. جی جوش ملی ثانی کو خط لکھا، ہر جگہ سے ان کی موافقت میں جواب آیا. اس کے بعد انہوں نے بسمل سعیدی کو لکھا کہ اپنی رائے سے آگاہ کریں اور دلی میں جو سب سے بڑا عروجداں ہو اس سے دریافت کریں. ان کا جواب ماہر صاحب کے حق میں تھا، لیکن انہوں نے مطلب میں ذرا تبدیلی کر کے یوں لکھا کہ ساقی بھی کو ہٹا دے، ساقی ہے دور جام ہے بادل گھرے ہوئے اور میرا حال یہ کہ میں توبہ کیے ہوئے. بہت خوبصورت. تو ماہر صاحب نے ان کو اس تصحیح کو ان الفاظ کے ساتھ قبول کیا جی کہ اس ہے کے ڈالنے سے شعر کہیں سے کہیں پہنچ گیا. جی 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 یہ ان کی اعلیٰ ظرفی تھی کہ اس مطلب میں بھی کی جو تکرار جو ناگوار لگ رہی تھی ہاں دور ہو گئی. اس کی جگہ میرے شعر کی کوتاہی کی طرف اشارہ نہیں کیا بلکہ نئے انداز سے شعر لکھ کر کے بھیج دیا. یہ تو واقعی ہے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی وہ جو
اصلاح ہوتی ہے. جب سنا ان کا غالب کا مشہور شعر ہے نا کہ جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا, ہاں بوئے گل دادا. ہاں میں اس کی قصہ سناتا ہوں. ہاں بے دل صاحب ہیں, جی ان کا شعر کا پہلا مصرع ہے ہاں جی, بوئے گل نادے دل دودے چراغ چراغ محفل اس کے بس ساتھ. کے ہاں اس کا دوسرا مصرع مجھے یاد نہیں, اب بتائیے. بس کے محفل تو برخاست پریشاں برخاست. تو غالب صاحب نے پہلا مصرع تو وہی رکھا جی جی اور دوسرا ترجمہ کر کے لکھ دیا. جی جی میں نے ایک مرتبہ یہ سرور جاوید صاحب سے مرحوم سے پوچھا. جی 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 سرور جاوید صاحب بھی شاعر سے ابھی کووڈ کے دنوں میں انتقال کر گئے. جی ان کے ساتھ جو میری گفتگو ہوتی تھی وہ بعد میں بتاؤں گا. تو انہوں نے مجھ سے کہا یار پورے غالب کے کلام میں 8 شعر ایسے ہیں جس سے انہوں نے دوسروں کے مصروں سے استفادہ کیا ہے, تم 8 شعر پہ اتنا شور مچا رہے ہو. میں نے کہا مجھے تو یہ شور نہیں مچا, میں تو یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. انہوں نے بولا صحیح ہے. اس کے علاوہ ایک صاحب ہے نعمان قادری صاحب, یہ کراچی جامعہ کراچی کے پہلے اسلامک اسٹڈیز فیکلٹی کے صاحبزادے ہیں. جی میں تھوڑا سا کا واضح کر دوں کہ یہ تو غالب کا بڑا خوبی کہی جاتی ہے کہ جو اصل جو شعر تھا فارسی کا از بس کے محفل تو برخاست پریشاں برخاست, تو وہ بے جان چیزوں کے لیے آتا ہے. ہاں ہاں اور غالب صاحب نے کہہ دیا جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا, یہ اردو ہو گیا نا. ہاں اردو ہو گیا. نہیں وہ جاندار چیزوں کے لیے آ گیا نا. یہ میں نے نعمان الحق صاحب ایک جگہ وہ تقریر کر رہے تھے غالب کے اوپر, میں نے سوال کر لیا, انہوں نے بولا بالکل صحیح بات ہے. خیر اب ہم اپنے موضوع پہ آتے ہیں جی کہ بسمل سعیدی صاحب نے اس شعر کی کوتاہی پر کوئی اشارہ نہیں کیا, شعر لکھ کر بھیج دیا کہ یوں ہونا چاہیے. اور بسمل سعیدی صاحب کی اصلاح کا ماہر صاحب کہتے ہیں کہ احباب میں کئی مرتبہ تذکرہ کر چکی ہے. جی ایک جگہ انہوں نے ہو چکی بیمار الفت کو تسلی ہو چکی ایک نگاہ واپسی وہ بھی غلط انداز سے. واہ. انہوں نے ایک مشاعرے میں یہ شعر پڑھا 1927 میں بدایوں کے ایک مشاعرے میں یہ غزل پڑھی جس کا یہ ایک شعر ہے. حضرت احسن ماں رہ ربی جی بھی اس میں شریک تھے. مشاعرہ ختم ہونے کے بعد ماہر صاحب کے پاس آئے, شاعری کی تعریف کی. ان کی زبان میں لکنت تھی, میاں وہ شعر تو پھر پڑھنا جس کا قافیہ غلط انداز ہے. اچھا. ماہر صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے اس طرح فرمانے پر ان کا ماتھا ٹھنکا, کوئی گڑبڑ ضرور, کوئی غلطی ضرور ہے. پلک جھپکتے میں ان کا ذہن نگاہ واپسی پر پہنچا. جی نگاہ واپسی تو مرنے والی کی آخری نگاہ کو کہتے ہیں. یہی میرے ذہن میں آیا تھا. انہوں نے محبوب کی مڑتی ہوئی نگاہ کو نگاہ واپسی یعنی آخری نظر کہہ دیا. یہ تو بڑی فاش غلطی ہے. تو انہوں نے اسی دور گفتگو میں بات چینج کر کے پڑھا ہو چکی بیمار الفت کو تسلی ہو چکی ایک دزدیدہ نگاہ نظر وہ بھی غلط انداز سے چینج کر دیا. مولانا احسن پھر نہیں رکے, عجیب انداز میں اپنے خیمے کی طرف بڑھ گئے. کھیل ہی ختم ہو گیا سارا. کراچی میں بھی ایک ایسا واقعہ پیش آئے. ایک ادبی نشست میں انہوں نے غزل کا ایک شعر تھا غنچوں کے دل سے پوچھئے لطف کشادگی, غنچوں کے دل سے پوچھئے لطف کشادگی, باد صبا پہ تہمت آوارگی صحیح. واہ. یہ لطف کشادگی تو پھیلنے کو کہتے ہیں. تو فائق صاحب نے طنزیہ الفاظ میں ذکر کیا لطف کشادگی. یہ سمجھ گئے کہ انہوں نے کچھ غلطی کی ہے, تو دوبارہ انہوں نے مصرع یوں پڑھا غنچوں کے دل سے پوچھئے لطف شگفتگی. کشادگی کو انہوں نے کر دیا اور ان کے توجہ دلانے پر کمال ہوشیاری سے تصحیح کر لی اور اس کا اعتراف بھی رسالے میں کیا. بڑی بات تھی اپنی اس کا. ہاں اپنی تحریروں میں انہوں نے بہت بے شمار ہم عصروں کا ذکر کیا جنہوں نے ان کی تصحیح و تجاویز کو قبول کر کے اپنے اشعار یا اپنی تحریر میں تبدیلی کر لی. تاہم اس قبولیت کو اپنا کارنامہ ظاہر کرنے کے بجائے ان شاعروں اور نثر نویسندگاروں کی اعلیٰ ظرفی اور خرد نوازی ہے, نفسی اخلاص اور حقیقت پسندی کی دلیل قرار دیا. وہ لکھتے ہیں پروفیسر محمد الیاس برنی, جی یہ پروفیسر ہیں, قادیانیت کے خلاف انہوں نے بہت کام کیا, مضامین لکھے. انہوں نے ایک بار اپنی نظموں کا مجموعہ بھیجا. جی تو انہوں نے مرحوم کو لکھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے موضوع طبع نہیں بنایا. اچھا. اس لیے نظموں کی اشاعت ہمیشہ کے لیے روک دی.
ہاں یہ بات آپ کے منصب سے فروختر ہے. جی اس تنقید کا انہوں نے کوئی برا نہیں مانا. ہوں دیکھیے شعر جو ہوتا ہے نا ہوں اس کے اندر بحر اور وزن بھی ایک چیز ہوتی ہے. جی 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 اور جو بحر اور وزن سے نہیں واقف ہوتا، ایک صاحب ہیں بڑی لمبی عمر والے ہیں، جی 82+ وغیرہ کے ہیں. انہوں نے واٹس ایپ میں ایک مضمون نے لکھا کہ بحر اور وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انسان اپنے خیالات کا اظہار کر دیتا ہے چاہے اس میں بحر اور وزن نہ ہو. میں نے کہا کہ بھائی اگر بحر اور وزن نہ ہو تو نثر ہو جائے گی. تو وہ نثر میں کیوں نہیں کرتا ہے اپنے خیالات کا وہ اظہار؟ مان کیوں نہیں رہا کہ میں نے نثر لکھی ہے؟ تو پھر اس کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اسی پر انہوں نے 5-6 لائنوں کا ایک مضمون لکھا. اس میں املی کی جا بجا غلطیاں تھیں. اب میری شرارت کہ میں نے ان کو گروپ میں نہیں ذاتی طور پر نشاندہی کر دی کہ اس میں آپ کی یہ 5-6 املے کی غلطیاں ہیں. آپ اتنے بڑے دانشور اور شاعر ہیں لیکن اردو املا لکھنا نہیں آتا. اس پر انہوں نے کوئی ایسی خاص بات نہیں کہی. انہوں نے کہا آپ اس کے بین السطور میں نہیں گئے جو میں کہنا چاہ رہا تھا. میں نے کہا میں سب سمجھتا ہوں، میں گفتگو کے ہر انداز کو سمجھتا ہوں کہ میری ذات میں ایک لہجہ شناس رہتا ہے. میری ذات میں جیسا بہرحال اتنی بڑی بات ہے. اس کے 1-2 مہینے بعد ملے تو بڑے ہنس کے گرم جوشی سے ملے اور اس کا کوئی تلخی کا تذکرہ نہیں کیا. چلے یہ اب آئے ہم دوبارہ ماہر صاحب کے اوپر. تب انہوں نے اور قتیل شفائی نے آپ بیتی گھنگرو ٹوٹ گئے لکھی ہے. جی 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 اس میں وہ رقم تراز ہے کہ مولانا مودودی کو جانتا تھا. وہ بھی پہلے بالوں میں کنگھی پھیر کر ہاتھ سے بال اس طرح خراب کر دیتے تھے. ماہر القادری کو جانتا تھا، جی وہ بھی بالوں میں کنگھی پھیر کر کے ہاتھ سے بال کو اس طرح خراب کر دیتے تھے جیسے وارفتگی محض خود ہو گیا ہے. صحیح بھائی ہم قتیل شفائی پر غلط بیانی کا الزام نہیں لگاتے، صحیح. ان کا مشاہدہ شاید درست ہو، لیکن انہوں نے یہ کس دور کی بات ہے اس کی وضاحت نہیں کی. ہاں ماہر القادری کی زندگی میں کئی دور آئے بٹی ہوئی تھی. 2 حصے خاص ہیں، ایک فلمی دنیا اس کی رنگینیوں کا اور دوسرا مولانا مودودی کے لٹریچر کا، پھر وہ شکار ہونے کے بعد کا ہے. جی 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 بعد کے دور میں وہ ہمیشہ ٹوپی استعمال کرتے تھے. کسی قسم کے اجتماع میں وہ مشاعرہ ہو یا مذاکرہ ہو یا کوئی اجتماع ہو برہنہ اثر نظر نہیں آئے. صحیح. 2 یا 3 مرتبہ اعجاز رحمانی صاحب کے ساتھ ان کے دولت قدے پہ گئے تو گھر سے آئے تو بھی ٹوپی پہن کر آئے. یہ بیان کیا جاتا ہے چکا ہے کہ انہوں نے کراچی آ کر رسالہ فاران شروع کیا جی ہاں بتا جو ان کی وفات کے کچھ عرصے بعد تک جاری رہا. جی جی اور اس رسالے میں انہوں نے وہ تمام احباب دوست جن سے ان کی معمولی یا زیادہ جان پہچان تھی ان کے انتقال پر تعزیتی مضمون لکھا ہے. سب پر تعریف محبت، وفات کے بعد سب کا ذکر محبت، تعظیم اور تعریف سے کیا ہے، گرم جوشی سے. لیکن اس میں ایک استثناء ہے. اچھا. وہ ہے اردو شاعری کے آزاد خالق کا، آزاد شاعری کی. اچھا. نام لینا مناسب نہیں ہے، سمجھ ہی گئے آپ. ان کا تبصرہ بڑا جارحانہ تھا. وہ لکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے، نام نہیں لیں تو اچھا ہے، اردو شاعری میں سراپا بلینک درس نظمیں کہیں کیا کر اردو شاعری کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. آج ایسی مذہب کے خیزی کا کریڈٹ ان کو ملنا چاہیے. صحیح. اور ایسی پست بے معنی اشعاری رسالوں میں چھپ رہی اس کا کریڈٹ ان کو جاتا ہے. مرحوم سے ان کی تشنگی کی دوسری وجہ ان کی وصیت تھی جس میں انہوں نے لواحقین کو ہدایت کی تھی کہ ان کی لاش کو دفن کرنے کے بجائے آگ میں جلایا جائے. بہت معذرت محمود صاحب، آپ کہہ رہے ہیں میں نام لینا نہیں چاہ رہا، نام لینا چاہ رہا، تو وصیت تو صرف نون بس ان کی تھی وصیت، نام نہیں دیتے آپ. بس ٹھیک ہے چلیے دے دیا. تو میں تو سمجھا کہ شاید قمر جمیل کو کسی کو کہہ دیا ہوگا. نہیں لیکن یہ آپ نے بتا کے لندن میں انتقال ہوا تھا. جی جی نہیں یہ اس سے تو معلوم ہو گیا نا کہ تنقید کس پہ کس زیادہ شاعری بھی ہوئی تھی. ان کی جو دوسری اہلیہ تھی وہ یورپین تھی. جی. تو انہوں نے خواہش ظاہر کی تو مرحوم ان کی اہلیہ نے اور بیٹے نے خواہش کا احترام کیا اور لندن میں اسے جلانے کی، وہ ایک فرنیس ہوتا ہے، ادھر سے ڈیڈ باڈی جائے تو 15 منٹ کے دوسری طرف سے راکھ لے لے. وہ لکھتے وقت لکھمائٹ صاحب لکھتے ہیں مرتے وقت تو بڑے بڑے منکروں
اور آزاد خیالوں کو توبہ تلہ کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے دیکھا. اور انہوں نے ان کی شاعری پر بھی کچھ الفاظ کہے ہیں کہ بے سروپا نظم شاعری ادب خیال فکر و خیال اور اظہار داد بلکہ اردو زبان کے ساتھ دردناک مذاق ہے. ان کی بے تکی نظموں نے اردو شاعری کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے. خدا کرے کہ اس وبا سے اردو کی شعرا محفوظ رکھے. نون میم راشد صاحب نے غالباً ایک سے زیادہ شادیاں کی تھیں. پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا, اولاد پہلی بیوی سے اولاد ہے. پہلی بیوی سے تھی. بیٹا بھی ہے, بیٹا اس وقت برسلز میں تھا جی. اور انتقال پہ دیکھیے آیا اس تو زمان- ثاقب فاروقی نے ان سے پوچھا تو بیٹے نے بولا جو ابو نے کہا ہے ان کی خواہش کا احترام کیا جائے. ایک بیٹی بھی ان کے ہے. ایک چیز یہ بھی مشہور تھی کہ جو یہ وصیت ہوتی ہے نا کہ لوگ پہلے زندگی میں کر جاتے ہیں, 10 لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ وصیت ہے. یہ وصیت ایسی کوئی خفیہ وصیت تھی, اس کا کسی کو پتہ نہیں تھا, جس کی وجہ سے اس زمانے میں یہ شکوک شبہات آ گئے تھے کہ چونکہ فیملی سپلٹ تھی ہے تو لہٰذا دوسرے جو پہلی بیوی کی اولاد کے آنے سے پہلے ثبوت جو تھا وہ جلانے سے ختم ہو گیا. دیکھیں میں ثاقب فاروقی کی کتاب سے حوالہ دیتا ہوں. ظاہر ہے ہم کو تو کچھ نہیں معلوم. ہاں ہمیں کیا معلوم. ان کے بیٹا برسلز میں یا کہیں تھا, وہ آیا باپ کے انتقال پر تو اسے پوچھا گیا تو بیٹے نے کہہ دیا کہ ابا نے جو خیالات کا اظہار کیا ہے وصیت کی ہے اسی پر عمل کریں گے اور اس کو جلایا جائے. 2 دن بعد یا 1 دن بعد ان کی یاد میں لندن میں ہی تعزیتی جلسہ رکھا گیا. بیٹے کے پوچھ کر کے کہ کس دن کی فلائٹ ہے کیا ہے وہ رکھا گیا اور بیٹا اس میں نہیں آیا. صحیح. چلیے ان کا نام تھا نون میم کا نام تھا نظر محمد. جی جی. اور ان کی دوسری یورپین وائف ان کو نظرو کہہ کر کے مخاطب کرتی تھی. لیکن یہ ساری معلومات ثاقب فاروقی کی کتاب سے ہیں. جی. تو صاحب ماہر صاحب کی امتیازی صفت اردو کی حفاظت اور زبان و بیان کی درست ادائیگی تھی. شام میں نور کے جلسے میں شورش کاشمیری نے تقریر شروع کرنے کے بعد ماہر صاحب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا, یہ ماہر صاحب لفظ و بیان اور روز مرہ کی غلطیاں پکڑتے ہیں. فلاں مصرے میں فلاں لفظ کا الف دب گیا, مضمون نگار نے مذکر کو لفظ مؤنث لکھ دیا, یہ محاورہ یوں نہیں یوں ہے, اہل زبان اس طرح نہیں بولتے. تو شورش کاشمیری کے یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ وہ مولا ماہر القادری کی صلاحیت کے وہ بھی قائل تھے. یہ ان کے انتقال کے بعد جو تعزیتی مضمون لکھا ہے اس میں ہے. اور زبان و بیان کے معاملے میں ان کی مولانا مودودی سے بھی مراسلت رہی. اچھا, ماہر صاحب بڑے بزرسنج اور بڑے خوش طبع آدمی تھے. جی جی. بڑے لطیفے کریٹ کرنا ان کا شغل تھا. کھیلنا. ایک واقعہ بنایا کہ لاہور میں انارکلی کے فٹ پاتھ پر وہ اور ظفر انصاری کی ملاقات شفیق کوٹی سے ہو گئی. ٹھیک. انہوں نے گھر آنے کی دعوت دی, ظاہر ہے ضیافت کے لیے. ماہر صاحب نے کہا جگر مراد آبادی اس وقت لاہور میں ہے, آپ انہیں بھی دعوت میں بلائیے. شفیق کوٹی نے نفی میں جواب دیا, بولا کہ میں جگر صاحب سے جب بھی ملتا ہوں وہ فرماتے ہیں کہ تم ریلوے ملازم ہوں. حالانکہ انہوں نے شفیق کوٹی نے بار بار تردید کر دی کہ وہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور ریلوے سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس پر لطیفہ دیکھے ماہر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ سے ملاقات 1941 کی ہے نا, اس کو 10-12 سال ہو گئے تھے جب آپ بمبئی میں ایک مشاعرے کے لیے آئے تھے. تو سنیے, میں بھی اب تک یہ سمجھتا تھا کہ آپ ریلوے کے ملازم ہیں. اس پر شفیق صاحب بے ساختہ اچھل پڑے اور ظفر احمد انصاری بھی ہنسنے لگے. ماہر صاحب کی شاعری کے کئی رنگ ہیں. ایک تو مروجہ یعنی عاشقانہ اور دوسرا مدبری رنگ ہے جس میں نعت و حمد اور کلام شامل ہے. اپنی شاعری پر خود وہ کہتے ہیں کہ کہیں میرا طرز ناصحانہ کہیں میرا طرز عاشقانہ. اس عاشقانہ رنگ میں بھی ان کی انفرادیت محبوب کی شکوہ شکایت کے بجائے ان کی عنایت اور التفات کا اعتراف ہے. عبد الکریم عابد صاحب وہی اپنی کتاب سفر آدھی صدیقہ میں لکھتے ہیں کہ ماہر صاحب کے کلام میں محبوب کو عام شعرا کی طرح بہمہر اور ستم گر نہیں کہا گیا ہے. اچھا. بلکہ اس کے برعکس وہ کہتے ہیں میرے حال پر اتنی نوازش وہ کیوں مہرباں ہیں خدا کو خبر ہے. خدا کو خبر ہے.
تو چلیں جناب، میں خیال ہے اس قسط تیسری پہ ختم قسط یہیں پہ کرتے ہیں، ختم چوتھی کرتے ہیں قسط پہ انشاءاللہ ملاقات ہوگی. انشاءاللہ.